بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آج ہمارا جو دوسرا ایک سوشل ایول ہے پاکستان میں، اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے جہیز۔ جہیز جو ایک لعنت ہے، اور جس کو ہماری سوسائٹی میں ایک ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایک سسٹم بنایا گیا ہوا ہے، اور جس کو لڑکے والوں کی طرف سے ایک ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور بیچاری کوئی بچی جو کہ جہیز کم لے کر جائے، اس کی زندگی کو عذاب جو بنایا جاتا ہے، اس کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیے، جہیز جو ہوتا ہے بیسیکلی یہ ہے کیا؟ یہ شادی میں دیے جانے والا والدین کی طرف سے ایک سامان ہے جو کہ بچی کے کام آتا ہے، اور وہ سامان یا مطالبے پہ دیا جاتا ہے یا بلا مطالبہ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پریویسلی اس کے اوپر بات چیت ہوئی تھی کہ اس کو نمائش نہ بنایا جائے، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں ایک تو اس کو نمائش کا بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک پوائنٹ بنا دیا گیا ہے، اور دوسرا یہ کہ احساس محرومی کا بھی پوائنٹ بنا دیا گیا ہے۔ احساس محرومی ان بچیوں کی زندگی میں کہ ان کے والدین اگر بیچارے کم جہیز دیتے ہیں یا ہلکا جہیز دیتے ہیں تو اس کے بعد ان کی زندگی کو اجیرن کر دیا جاتا ہے۔ جہیز ایک بچی کا حق ہے کہ وہ بچی اپنے گھر میں اپنی زندگی کے مطابق اس سامان کو استعمال کر سکے۔ میں آج تک یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ ایک لڑکے کا حق یا یہ سسرالیوں کا حق کیسے بن جاتا ہے کہ وہ اس بچی کو تنگول شروع کر دیتے ہیں، اس کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، تم نے یہ سامان لے کر آنا ہے تو ہم تمہارے ساتھ اپنے لڑکے کو بیائیں گے، اگر نہیں لے کے آؤ گی تو گھر میں بیٹھی رہو، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ہندوانہ رسم ہے، اور یاد رکھیے کہ اس ہندوانہ رسم کو ہمارے مسلمان بہت شوق سے اس کو آگے فالو کرتے نظر آ رہے ہیں۔ ویسے تو ہم بحیثیت قوم انڈیا کو گالیاں دینے میں بہت تکڑے ہیں، انڈیا کے ساتھ میچ آ جائے تو اس کے لیے ہم لوگ بہت تکڑے ہیں، لیکن ان کی رسمیں چلانے کے لیے، ان کی رسموں کو آگے فالو کرنے کے لیے ہم سے زیادہ منافق قوم کوئی ہے نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھیے کہ ایک تو جہیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے بچیوں سے، ٹھیک ہے؟ دوسری بات یہ کہ اگر وہ، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہلکا لے کے آئیں تو ان بیچاریوں کی زندگی کو عذاب بنا دیا جاتا ہے، اور اگر وہ نہ لے کر آئیں یا دینے کی پوزیشن میں نہ ہوں تو ان بیچاریوں کو ان کے گھروں میں بٹھا دیا جاتا ہے کہ وہاں بوڑھی ہوتی رہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام میں جہیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی، میں اخبار میں پڑھ رہا تھا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ سونا جو ہے وہ 24 کیرٹ پاکستان میں مہنگا ہو گیا ہے، اور وہ جو ہے وہ 2,16,000 روپے کا ہو گیا۔ تو اور اس میں پھر انہوں نے 24 کیرٹ 10 گرام جو ہے وہ 1,85,000 کا ہو گیا، اور 10 گرام 22 کیرٹ جو ہے وہ 169,753 روپیز کا ہو گیا۔ تو ویسے بیٹھے بیٹھے میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کہ ایک سونے کی اہمیت کا ایک انسان کو کوئی وہ نہیں ہوتا، ہمیں شکر الحمدللہ کوئی اس کے اوپر ہمیں سوچ نہیں ہوتی کہ مہنگا ہوا یا سستا ہوا، لیکن ان والدین کے لیے یہ زندگی کی بہت بڑا ایک سیٹ بیک کہہ سکتے ہیں، یا ان بیچاروں کی زندگی بہت زیادہ عذاب دار ہو سکتی ہے کہ جب وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے ملک میں روپے کی ویلیو کم ہونے کی وجہ سے یہ سونا مہنگا ہو گیا، تو اب ہم اپنی بچیوں کے لیے جہیز کیسے بنائیں گے؟ ایک چیز میں آپ سے تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ بعض لوگ اپنی اس گندے فعل کو کپڑے یا لبادہ پہنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ حوالہ دیتے ہیں ان پاک ہستیوں کا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا۔ میں نے اس چیز کے اوپر ریسرچ کیا، اور میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑی سی
ایک ہسٹری بتانا چاہتا ہوں۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ جب یہ ایک یونیک شادی تھی اور ایک طرف لڑکی کے والد ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور لڑکے کے ولی جو تھے وہ حضرت علی تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ علی تمہارے پاس بیٹی کو دینے کے لیے مہر ہے؟ تو مہر چونکہ لازمی ہوتا ہے لڑکے کی طرف سے، تو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ اے اللہ کے رسول میرے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو کہا کہ تمہارے پاس ایک زرہ ہوا کرتی تھی۔ تو انہوں نے کہا جی وہ زرہ میرے پاس ہے۔ تو انہوں نے کہا جاؤ جا کر اس کو گروی رکھو یا اس کو بیچ دو، مہر تو لازمی ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ گئے اور انہوں نے اپنی زرہ کو بیچا۔ کنہوں نے لیا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لیا، اور بعد ازاں انہوں نے ان کو وہ ہدیۃً واپس کر دی۔ یہ بھی ہسٹری میں لکھا ہے۔ تو وہ جو پیسے ملے اس زرہ کے بدلے میں، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے لا کر دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر سے کچھ پیسے بیٹی کو دے دیے کہ وہ اپنی شادی کا سامان وغیرہ برابر کر لیں، اور کچھ پیسے جو تھے اس سے انہوں نے کچھ ضروری سامان لیا، جس میں ایک مشکیزہ تھی، ایک اس میں چکی تھی، اور ایک کھجور کی چھال کے بنے ہوئے ایک گدھا تھا، اور ایک جو ہے 2 تکیے تھے۔ تو ایک چیز دیکھیے، یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اس لڑکے کے دیے ہوئے مہر سے یہ سامان لیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اور وہ سامان تھا جو ان کے گھر میں استعمال ہوا، ٹھیک ہے؟ تو بات یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں لڑکے اور سسرال والے دانت تیز کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ لڑکی کا باپ یہ چیزیں خرید کے لائے گا اور ہمارے گھر میں رکھے گا۔ یار اگر کوئی اتنا فقرا ہے، اتنا غریب ہے، تو پھر شادی نہ کرو، اور اگر شادی کرتے ہو تو پہلی بات یہ ہے کہ کسی باپ نے اگر اپنے دل کا تاج تمہیں دے دیا تو میرا نہیں خیال اس میں پھر تمہیں اور زیادہ بھیک مانگنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کی میری یہ ویڈیو اس لیے تھی، اور ہماری سوسائٹی میں اس کو ایک لعنت بنا دیا گیا ہے، ہماری بچیوں کو تنگ کیا جاتا ہے۔ میری دعا یہ ہے اللہ تعالیٰ تمام بچیوں کے نصیب اچھے کرے۔ میری یہ ویڈیو بیسیکلی ڈاٹرز ڈے کل گزرا ہے، بیٹیوں کا دن گزرا ہے، اس کو میں یہ ایک طرح سے میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں، اور تمام بچیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے اور تمام دنیا کی جتنی بھی بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ سب کے نصیب اچھے کرے، اور لڑکے والوں کو اور سسرال والوں کو جو ہوتے ہیں ان کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ہم کسی کی بیٹی کو لے کے آ رہے ہیں تو وہ بھی ہماری بیٹی ہے۔ آج کی ویڈیو یہی تھی، اور یہ جہیز کی جو ایک لعنت بنا دی گئی ہے ہماری سوسائٹی میں، اس سے ہمیں نکلنا چاہیے، اس سے ہمیں دور جانا چاہیے، کیونکہ میرا نہیں خیال کہ ایز اے سوسائٹی ہم یہ ایک اچھی رسم ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔